بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت گلگت بلتستان کے اندر عوام جو ہے وہ خالص سرکار کے جو قوانین ہیں گورنمنٹ کے، ان کے حوالے سے جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے۔ پورا اسکردو کے اندر جو ہے وہ کوئی 10 دنوں تک جو ہے وہ وہاں پہ -20 -15 تک کے جو ہے وہ ٹمپریچر کے اوپر جو ہے لوگ جو ہے وہ دھرنے پہ بیٹھے رہے ہیں۔ گلگت بلتستان پورے گلگت بلتستان کے اندر جو ہے وہ احتجاج کا جو ماحول ہے، جو کہ خالص سرکار کے حوالے سے، خالص سرکار رولز کے اگینسٹ جو ہے وہ یہ احتجاج ہو رہا ہے۔ آج میں آپ کو جو خالص سرکار ہے، جو قوانین ہیں، ان کی حقیقت اور ان کی ہسٹری کے بارے میں جو ہے ذرا آگاہی دینا چاہ رہا ہوں۔ خالص سرکار جو ہے وہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ 18 سینچری کے اندر مہاراجہ رنجیت سنگھ نے جو ہے وہ لاہور کے اندر ایک سکھ امپائر جو ہے وہ قائم کی۔ اس سکھ امپائر کو جو ہے وہ سکھ گورنمنٹ یا خالص سرکار جو ہے وہ گورنمنٹ کہا گیا۔ 19 سینچری کے اندر یہی جو گورنمنٹ تھی وہ مہاراجہ گلاب سنگھ کے تھرو جو ہے وہ یہ جموں اینڈ کشمیر تک جو ہے وہ اس نے جموں اینڈ کشمیر کو فتح کیا، اور وہاں تک اس نے اس سرکار کو ایکسٹینڈ کیا۔ لیٹر آن جو ہے وہ یہ لداخ تک ایکسٹینڈ ہو گئی اور گلگت بلتستان تک جو ہے وہ یہ ایکسٹینڈ ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ جو مہاراجہ گلاب سنگھ تھا، اس نے انیشلی جو ہے وہ گلگت بلتستان کے اندر جو ہے وہ جو بھی لینڈ اس نے آکوپائی کیا ہے، اس وقت جو ہے وہ اس کو خالص سرکار کے نام سے جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ اس پوری لینڈ کو جو ہے وہ قبضے میں لے رکھا۔ انیشلی تو اس نے یہ کیا کہ یہاں کے جو لوکل کلٹیویٹرز تھے گلگت بلتستان کے اندر اور جموں اینڈ کشمیر لداخ کے اندر، جو لوکل کلٹیویٹرز تھے، جو ایگریکلچر لینڈ تھی، ان کی اونرشپ جو ہے وہ ان لوکل کلٹیویٹرز کو نہیں دی۔ اور بعد میں جب اس نے جو ہے وہ جو گلاب سنگھ تھے، جو مہاراجہ گلاب سنگھ جو کہ گلگت بلتستان کے جو پہلے مہاراجہ تھے، اس نے جب مالیہ لینا چاہا، ایگریکلچرل جو لینڈ ہے، کلٹیویبل لینڈ ہے، اس کی مالیے کے لیے جو ہے اس نے سیٹلمنٹس کا جو ہے وہ آغاز کیا، جو کہ جو فرسٹ سیٹلمنٹ ہے وہ 1987 کے اندر بلتستان کے اندر جو فرسٹ سیٹلمنٹ کے تھرو جو ہے وہ اس نے جو بھی ایگریکلچرل لینڈ تھی، کلٹیویبل لینڈ تھی، اس کو جو ہے وہ ریکارڈ کا حصہ بنایا تاکہ اس کے تھرو وہ جو ہے وہ مالیہ لے سکے عوام سے۔ اس کے بعد جو سیکنڈ سیٹلمنٹ جو ہوئی ہے وہ گلگت ایجنسی کے اندر 1906 کے اندر جو ہے وہ سٹارٹ کی گئی، جو کہ 1917 تک جو ہے وہ جاری رہی۔ یہ جو سیٹلمنٹس انہوں نے کیے ہوئے تھے، ان سیٹلمنٹس کا مقصد یہ تھا کہ گلگت بلتستان کے اندر جو لوگ ہیں، جو عوام ہیں، ان سے وہ مالیہ لے سکے۔ اس کے بعد ان تھرو سیٹلمنٹس جو ہے وہ انہوں نے اس وقت جو ہے وہ جو اس وقت کے ڈوگرا رول تھا، اس نے جو ہے ان سیٹلمنٹس کے تھرو جو کلٹیویبل لینڈز تھی، جو کہ وہ جو عوام ہیں ان کے مطلب جو پشتینی زمینیں تھیں، جو کہ وہاں پہ وہ کاشت کر رہے تھے، ان کے دادا اور ان کے پردادے جو کاشت کر رہے تھے، ان کی شروع میں جو ہے وہ انہوں نے سیٹلمنٹ کے تھرو اونرشپ دی۔ باقی جو بقایا لینڈ تھی، جو کہ کامن لینڈ کہیں، ان کو ایگریکلچرل پاسچرز کہیں، جو فارسٹ وغیرہ ہیں، ان سب کو انہوں نے خالص سرکار کے نام سے جو ہے وہ قبضہ کر رکھا تھا۔ اب سچویشن یہ ہے کہ چونکہ گلگت بلتستان جو ہے وہ اس نے اپنی جنگ جو ہے اپنی آزادی کی جنگ ڈوگراز کے خلاف جو ہے وہ سکھ اور ڈوگراز کے خلاف لڑی، خود جو ہے وہ ان سے آزادی حاصل کی۔ آزادی حاصل کرنے کے بعد یہ جو پریویس جو رولز تھے، جو پریویس جو لاز تھے، جو کیا کہتے ہیں، جو بدنام زمانہ لاز تھے، جو کہ خالص سرکار کے نام سے جو لاز تھے، جس کے تھرو جو ہے وہ لوگوں کو ان کی زمینوں کا حق جو ہے وہ چھینا گیا تھا، یہ ان کی حکومت کے خاتمے کے ساتھ جو ہے وہ یہ رولز کی جو ہے وہ کوئی حقیقت گلگت بلتستان کے اندر نہیں رہی ہے۔ ان کی ڈوگراز کی حکومت کے خاتمے کے ساتھ ہی یہ رولز کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ اب گلگت بلتستان کے اندر ان جیسے کالے قوانین کو، جو خالص سرکار کے نام پہ جو ہے وہ گلگت بلتستان کے عوام کو ان کی زمینوں سے محروم کرنا، گلگت بلتستان کے جو ہے وہ جو عوام ہے ان کو ان کے حق سے محروم رکھنا، اسپیشلی جو لینڈ اونرشپ ہے اس کے حق سے محروم رکھنا جو ہے وہ ایک زیادتی ہے۔ گلگت بلتستان کے اندر اس ٹائم جو ہے کوئی بھی زمین، چاہے وہ ایگریکلچرل ہو، چاہے وہ نان ایگریکلچرل ہو، تمام زمینیں جو ہیں وہ گلگت بلتستان کے عوام کا حق ہے، گلگت بلتستان کی عوام کی ملکیتی زمینیں ہیں۔ ڈوگراز نے جو ہے وہ ان سے یہ حق چھینا تھا، لیکن ڈوگراز کی حکومت کے خاتمے کے بعد ہی جو ہے وہ ان کو یہ حق جو ہے وہ واپس جو ہے وہ تفویض ہوا ہے۔ یہ ان کو ان کے حق سے محروم رکھنا جو ہے وہ زیادتی ہے۔ ابھی گورنمنٹ
کو چاہیے, گلگت بلتستان کی گورنمنٹ کو, کیونکہ یہ گلگت بلتستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ گلگت بلتستان کے عوام کی نمائندہ گورنمنٹ ہے, اس کو چاہیے کہ وہ جو گلگت بلتستان کے اندر یہ جو ان کو یہ جو عوام کی جو بیسک رائٹ ہے, ان کو جو لینڈ اونرشپ کی رائٹ ہے, ان کو قانونی حیثیت دے کے ان کو کوئی لینڈ ریفارمز جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا کے کوئی بل جو ہے وہ لے کے آئے, گلگت بلتستان کے اندر لینڈ ریفارمز جتنی جلدی ہو سکے وہ ممکن کر کے گلگت بلتستان کو, گلگت بلتستان کے عوام کو ان کی زمینوں کا جو حق ہے, ان کی زمینوں کی جو اونرشپ ہے وہ لیگلی جو ہے وہ ان کو پرووائڈ کرے, تاکہ گلگت بلتستان کے اندر جو عوام ہے ان کو ان کی محرومیوں کا جو ہے وہ ازالہ ہو. اور گلگت بلتستان کے اندر اس ٹائم جو کریوس پیدا ہوا ہے, اس ٹائم جو گلگت بلتستان کے اندر ایک انسرٹینٹی ہے ریگارڈنگ دس جو خالص سرکار رولز, تو ان کا بھی خاتمہ ہو. تو بہت شکریہ.